ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، جو سپیڈ ہے لوگوں کو ریلیف دینے کی، اس کے اوپر میں دوبارہ آؤں گا. یہ بہت ایک میٹر آف کنسرن ہے. آپ خود کیونکہ اس کام میں ہیں تو آپ نے ان لوگوں کے لیے جن کو 3-4 دن میں اگر نہیں کوئی سپورٹ مل سکی، ان کے چیلنجز آپ خود نے آئی وٹنس ہوں گے آپ ان چیزوں کے، کیسے ایڈریس کیا جائے؟ جی ملک صاحب دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ بات یہ ہے کہ کیش ٹرانسفر کی تو بات ہو گئی. ڈار صاحب نے وعدہ کیا کہ چند دنوں تک انشاءاللہ تعالیٰ بینیفیشریز جو ہیں بسپ کے ان تک پہنچ جائے گی. اس کے اوپر جو 3-4 ملین لوگ ہیں جو خود سے نہیں چاہتے کہ وہ بسپ کے بینیفیشری بنے، ان کے لیے بھی میں نے ایک تجویز دی ہے. یہ پاکستان کے مائکرو فنانس ادارے ہیں، یہ ودن 1 منتھ ان لوگوں کو یہ 20,000 روپے کی رقم پہنچا سکتے ہیں، جس سے ان کی زندگی کو آسانی مل جائے گی. یعنی 5-6 کروڑ لوگوں تک آپ 2-3 ہفتوں کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ پہنچنے کی پوزیشن میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امیجیٹ ریلیف. دیکھیں امیجیٹ ریلیف حکومت کہیں بھی ہو، امریکہ ہو یا افریقہ ہو یا پاکستان ہو، وہ لوگوں کے گھروں پر جا کے دستک دے کے نہیں کہہ سکتی کہ لیں جی میں آپ کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں. اس کے لیے ہمیں کمیونٹی لیڈ، کمیونٹی انگیجمنٹ کا پروسیس جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم گلی محلے کی سطح پر خود بخود اس قسم کی مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ان کی قوم نے ہمیشہ اس طریقے سے مقابلہ کیا ہے. تو ہم نے اس سلسلے میں بہت کام کیا ہے اور اس کا ہمیں اتنا مثبت ملک صاحب نتیجہ ملا ہے. ہم نے کہا کہ نیبر ٹو نیبر مواخات کریں آپ. اینڈ ٹو اینڈ موومنٹ ہے کہ ہر شخص دیکھے کہ بھی میرے نیبر میں کوئی شخص بھوکا تو نہیں ہے. تو یہ بنیادی ذمہ داری فرد سے شروع ہوتی ہے. ریاست کے باقی جو ہائرارکیکل لیولز ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. پہلے آپ دیکھیں مصیبت کے وقت رشتہ دار اور دوست بھی بعد میں پہنچتے ہیں، پہلے ہمسایہ پہنچتا ہے. تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ یہ موومنٹ شروع کریں کہ آئیں جی ہم سب ایک دوسرے کا اس طرح سے خیال رکھیں کہ کوئی ہمسایہ بھوکا نہ رہے، نمبر 1. پھر اس کے بعد 3-4 محلوں کے اوپر مشتمل جو ہے وہ مساجد کے ذریعے سے، میں نے پہلے بھی 1-2 ٹی وی پروگرامز میں کہا کہ میری کان جو ہیں وہ ترس رہے ہیں یہ آواز سننے کے لیے کہ کوئی مسجد سے کہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو وہ آئے مسجد، ان کا خیال رکھنے کے لیے تیار ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے. تو یہ ایک وہ کمیونٹی لیول انگیجمنٹ ہے کہ جس میں آپ گلی محلے سے بڑھ کر پوری لوکیلٹی کا خیال کر سکتے ہیں. ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں، ڈیلیوری چینل ہم تلاش کرتے ہیں. دیکھیں حکومت کے پاس بہت سارے ڈیلیوری چینلز موجود ہیں. میں بتاؤں آپ کو کہ کم از کم 10 لاکھ افراد ایسے ہیں جو پرائمری اسکول کے ٹیچر ہیں اور ہائی اسکول کے ٹیچر ہیں اور بڑے انلائٹنڈ اور بہت ایک جذبے والے لوگ ہیں. الیکشن کے دنوں میں ہم ان سے ڈیوٹیاں لیتے ہیں. تو یہ 10 لاکھ کی فورس بھی تو ہمارے پاس موجود ہے جو اپنے ہر محلے میں یا ایک لوکیلٹی میں ایک اسکول موجود، اس میں ایک سکول موجود ہے. اس سکول میں 6, 7, 8, 10 اساتذہ موجود ہیں. وہ اس محلے کی جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ جانتے ہیں ان کو کہ کون غریب ہے، کون مستحق ہے، کس کا بچہ یہاں پڑھتا ہے. کیونکہ حکومت کے اسکولوں میں صرف غریب کا بچہ پڑھتا ہے، جو خوشحال ہے وہ اب حکومت کے اسکولوں میں جاتا ہی نہیں ہے. یعنی ایک جو لوکیلٹی میں ایک پرائمری یا مڈل یا ہائی اسکول ہے، وہاں کے اساتذہ کی ایکسس ہے، وہ وہیں رہتے ہیں، اسی علاقے کو جانتے ہیں. تو وہ بھی تو گلی گلی جا کر لوگوں کو اس طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پھر اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کا اسٹرکچر موجود ہے، اسسٹنٹ کمشنر کا اسٹرکچر موجود ہے، پولیس کا اسٹرکچر موجود ہے، اتنے سارے محکمے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شہر کی سطح پر اگر اسسٹنٹ کمشنر رسپانسیبل ہو تو وہ اپنے شہر میں 5, 7, 10, 15 کچی بستیاں، غریب بستیاں آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پر اسکول کے ذریعے یا مسجد کے ذریعے ایک ایسا اوور آرچنگ امبریلا سسٹم بنائے کہ وہاں پر سب لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں. اس وقت تک جب تک کہ ڈار صاحب نے جو بات کہی ہے اور جو ہم باقی جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ جب تک کیش ٹرانسفر نہیں جاتی، آگ لگنے کے بعد فائر بریگیڈ تو سر 2 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا. ہمسایہ اپنی بالٹی سے پانی پہلے منٹ کے اندر ہی ڈالنا شروع کر دے گا. تو ہمیں یہ اسپرٹ پیدا کرنی چاہیے اور یقین رکھیں کہ پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا ہمسایہ کوئی نہیں ہے، یا اگر وہ سب ہمسائے غریب ہیں تو پھر ساتھ والی بستی والے لوگ آئیں اور اس بستی کو اپنا بنا لیں اور کہیں کہ جی آپ کی مسجد کے ذریعے، آپ کے اسکول کے ذریعے ہم آپ کے لیے کھانا لے کر آئیں.